الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا من الآخرۃ الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وعذب الذین کفروا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ کچھ کہنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن کے پیرو ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہی ہے ہمارا تعلق۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ بعد میں آنے والوں کو بھی کچھ جگہ دی جائے۔ جو پہلے آگے ہیں وہ بعد میں آنے والوں کی فکر کریں، ان کے لیے بھی جگہ بنا دیں۔ پیچھے اگر جگہ نہیں ہے تو تھوڑا سامنے آ کر، تھوڑا جم کر، تھوڑا آرام بیٹھیں تھوڑی دیر کے وقت۔ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے جو دشمن کو پسند نہیں ہے۔ یہ مسلمانہ کئی کو بھی ایسا مان لیتے ہیں، دوسرے کا خیال کرتا ہے نا یہ ملت، ارے ایک دوسرے کا خیال، اپنی کو تکلیف ہوئی تو پرواہ نہیں، انہیں ہو کو سامنے آنا کیا بھی ضرورت نہیں، ہمیں جم کو جمتی، مل کو بیٹھتی، یا کروڑ پتیاں ہی، لکھ پتیاں ہی، فارن والے ہی، میں نام لینا نہیں چاہتا، مگر سب مسلمان ہیں تو جڑے ہوئے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، مگر جڑ کر ہے، مل کر ہے۔ یہی تو پرابلم ہے، پرابلم یہی ہے۔ یہ کون ان کو جوڑ دیا؟ کون ان کے دلوں کو ملا دیا؟ یہ کیوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں؟ ابھی ابتدا میں یہاں کرسیاں پہ بیٹھے تھے لوگ، کرسیاں کم تھے۔ ایک صاحب نے کہا میں بیٹھ جا تو زمین کو، تمہاری ضرورت زیادہ ہے، آ کو بیٹھ جاؤ۔ کہ بولو ہے فضل بھی کرے نہیں کرے، ایک دوسرے صاحب کو بٹھا ڈالے، انہوں نیچے بیٹھ گئے، دوسرا آدمی اوپر بیٹھا۔ پھر ذرا پیچھے والے نے بولا وہ نیچے بیٹھ گیا نا، اس کی ضرورت زیادہ ہے میرے ضرورت سے، تو پیچھے والے نے اٹھ گیا اور وہ جو بیٹھ گیا پھر وہ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ وہ شان ہے مسلمانوں کی جس کی وجہ سے آج کچھ لوگ جلتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے سے جلنے والے لوگ انہوں، کئی سارے مسلمانوں کو جوڑنا نہیں سنو، ہمیں جوڑنا تو 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، 1000 گندے کاما کرنا پڑتا ہے، 1000 ویڈیو غلیظ ڈالنا پڑتا ہے، مگر یہ مسلمانہ پاکی پر، نیکی پر، اللہ کے نام پر جڑتے ہیں، ملتے ہیں، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ یہ وہ یونٹی ہے، برادرہڈ ہے، ریلیجیوسٹی ہے۔
You don't find that in any other people. उनके पास सब तो तमिल की क्या वो की ये की अलग अलग चीजें बोलते हैं। कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबीन मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन। जिसने तुम्हें क्या क्या किसके बच्चे हैं कि अमेरिका के हैं कि इंडिया के हैं कि काले हैं कि गोरे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, ऑटो ड्राइवर हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई हमें लेन देन नहीं है। अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है और अमल सालेह है। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई डरने की बात नहीं, नो टेंशन। मगर कंडीशनल ईमान, कंडीशनल आखिरत पर यकीन, कंडीशनल कि हम अमल सालेह करें। ऐसा करने वाले को क्या टेंशन, वही वरी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराया गया, मालूम ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की धमकी भी दी गई और फेंका भी गया, गांव से निकालने की धमकी भी दी गई, धमकाया, भेजा भी गया, निकाल दिया गया उनको घरों से। वादी गैर जीजर में जाकर बसना पड़ा मक्के में, जहां धूप ऐसी, हीट वेव ऐसे, कांटेदार दरख्त ऐसे, वहां जाकर जीना पड़ा। मगर जब ये धमकी दी गई तो हजरत इब्राहिम ने कहा वला इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा, मैं तो मेरा रुख अल्लाह की तरफ कर दिया जो जमीन और आसमान का खालिक है। वला अखाफु मा तुशरिकून बिही इल्ला यशाअ रब्बी शैआ, मुझे उन चीजों से डर नहीं होती जो तुम डरते हो, मुझे नहीं डर होता। वला अखाफु, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल द थिंग्स यू आर अफ्रेड ऑफ, और जो भी हुआ इल्ला यशाअ रब्बी शैआ, मेरे रब को जो पसंद है वो करेंगा, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें जो डर को कहीं मुझे डर नहीं है। वला कैफा खाफू, कई को भी डरूं मैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफा खाफू मा अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान, तुम ना बिच्छू से, सांप से, बंदर से, सब चीज से डर, मैं कहीं को उन चीजों से डरूं, ऐसी चीजों से जिसका कोई तुम शिर्क करते हो और अल्लाह ने इसकी कोई एविडेंस नहीं दिया, और फिर भी तुम ऐसे गलीज काम करते हो, मुझे डर नहीं लगता। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं, उसकी सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हैं, हमारी हैसियत को हम पहचाने। हालात आप सबको मालूम है, हालात क्या हैं। वहां कहीं लिंचिंग हो गया, वहां कहीं मस्जिद तोड़ दिए, वहां कहीं बुलडोजर चला दिए, वहां सैकड़ों नौजवानों को अंदर कर दिए, चाहे वो डीजे हंडली में हो या कानपुर में हो या खारगोन में हो, कहां कहां कितना कर लेंगे, कर लो। ये सिचुएशन आप देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिचुएशन ना देखें बल्कि मैक्रो व्यू लें, दुनिया का मैक्रो व्यू लें, वसीतर व्यू लें। वसीतर व्यू लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो जंग है, एक तो हज़रत इकराम ने फरमा दिया कि कोई नई चीज नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए को अब तक अभी ये टेंशन चल रहा, ये टेंशन, ये जो कश्मकश है हक और बातिल की, सच और झूठ की, हमेशा चलती रहेगी, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। पूरी हिस्ट्री इसकी शहादत देती है। दिस इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। मगर दूसरी बात ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है जिसमें कुछ लोग सूद का निजाम कायम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट का निजाम, बैंकिंग का निजाम कायम करना चाहते हैं, पैसों वालों की कॉर्पोरेटोक्रेसी, इंपीरियलिज्म, और वो कंपनी के लोग एक फाइनेंशियल रिजीम चालू करना चाहते हैं।
لوگوں کو شراب میں، ننگے پن میں، ناچنے میں، گانے میں، اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. بے راہ روی، شادی نہیں کر رہی، ننگے پھر رہی، شراب پینے کو پھر رہی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کیا کمیونٹی ہے. ایسے گئے گزرے حالت میں بھی جب پوری دنیا اپنے کپڑے اتار چکی ہے، ہماری ماں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے حجاب پر انسسٹ کر رہے ہیں. ہم نہ کالجوں سے نکالو، ہم نہ کیا فائن ڈالو. فرانس میں، پیرس میں فائن ڈالتی ہیں نقاب پہنے تو. ہماری خواتین کہتے ہیں تم فائن ڈالو، ہم نقاب پہنیں گے. سبحان اللہ. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا آپ کو؟ اس ایمان کے مظاہرے پر زمانہ کہیں چلے جائے ہم وہی کریں گے جو نبی کی شریعت ہے. سبحان اللہ. چنانچہ یہ جو مائکروسکوپک ویو دیکھیں گے، دیر از اے ہول سیل وار آن اسلام. اس کو وار آن ٹیرر کہہ لیجئے، وار آن اینی تھنگ کہہ لیجئے، فنڈامنٹلسٹ وار کہہ لیجئے، مگر دیر از اے ہول سیل وار ایوری ویئر. نبی کی سنت پر چلنے والے کو، قرآن کو ماننے والے کو، ایمان کا مظاہرہ کرنے والوں کو ایک وار ہے. اس کو سمجھیں. اور یہ وار اس لیے ہے، یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، ساری دنیا نے ان لوگوں کے سامنے سجدہ کر دیا، گھٹنے ٹیک دیا. سب لوگ جینس پینٹ پہننے والے، سب لوگ بینک کا سود لینے والے، سب لوگ نشہ آور چیز لینے والے، اب شادیاں چھوڑنے والے، ڈیورساں کرنے والے، اکیلے اکیلے رہنے والے بن گئے دنیا کے اندر. کون نہیں بنے سو؟ مسلمان. کہاں نہیں بنے؟ امریکہ میں بھی نہیں بنے، فرانس میں بھی نہیں، یورپ میں بھی نہیں، پاکستان میں بھی نہیں، جرمنی میں بھی نہیں، انڈیا میں بھی نہیں، چائنا میں بھی نہیں، ملیشیا میں بھی نہیں، انڈونیشیا میں بھی نہیں، آسٹریلیا میں بھی نہیں. پورے مسلمان مخالفت کر رہے ہیں. نہیں پیتے ہمیں شراب، سود کا نظام ہم نہ نکو، یہ کرپشن صحیح نہیں، یہ بت پرستی صحیح نہیں، یہ بے خوف کو تمہیں اوپر پریسیڈنٹ بنا دو. ان کو ڈیموکریسی جو بول رہی، ہم نہ اسی ڈیموکریسی نکو بابا، ہم نہ نکو یہ ڈیموکریسی. حق پرست ہمارا امیر ہو، سچا انسان ہمارا امیر ہو، غریب انسان ہمارا امیر ہو، جیسا حضرت ابو بکر، جیسے حضرت عمر، جیسے حضرت علی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے شیر ہمارے لیڈر ہو. تمہیں کیا جی اتنے بڑے پیٹان دل کو یہاں لیڈرشپ ہمیں نہیں مانتی ہے، قوم نہیں مانتی. چاہے تم ڈیموکریسی کا نام لے لو، چاہے اسلامی حکومت کا نام لے لو، یہ ملت مانتی نہیں اسے. حق کو مانتی ہے، تقوی کو مانتی ہے، نرمی کو مانتی ہے، سنجیدگی کو مانتی ہے، انصاف کو مانتی ہے، مگر جھوٹوں کو، منافقوں کو، پیٹ بھرے لوگوں کو، ظالموں کو مانتی نہیں. چاہے وہ مولانا کے نام میں آ جان دے، چاہے اسلام کے نام میں آ جان دے، مانتی نہیں. یہ وہ شان ہے ہمارے ملت کی. اس شان کو پہچانے. وہ دوسروں کو جوڑ نہیں سک رہے ہیں وہ لوگ، اور مسلمان اس طرح جڑے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت کی بات ہے، طاقت کی بات ہے کہ اب ساری دنیا جڑ گئی ہے ہمارے خلاف. ہمیں کیا نہ پیسے ہیں، نہ کچھ پڑھے لکھے ہیں، کیا آگے ان کے پاس کیا نہیں، مگر پیچھے پڑی آٹو ڈرائیوراں کے پیچھے پڑی غریباں کے پیچھے. کئی کو ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس رسول ہے، ان کے پاس نہیں ہے. اس دولت کو ہم سمجھیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے، نبی کی محبت ہے. ایک موقع پر جنگ حنین سنے ہیں نا، جنگ حنین ایک بڑا واقعہ ہے، اس کی تفصیل الگ ہے، مگر جنگ حنین کے بعد مسلمانوں کے پاس بوٹی ملی، مال غنیمت ملا، اور اس کو بانٹنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جب بانٹے، شہید اور تکلیف اور خون مدینے کے انصار کا گیا تھا، اور وہ سوچتے تھے کہ ہم اپنا جان دیے ہیں، اپنا جگر کا خون دیے ہیں، یہ مال ہمارا ہونا چاہیے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں سے ایک بڑا
ساری صحابہ غم زدہ ہو گئے، غم زدہ. کیا جی ہمیں لڑے سو ان کو مال ہم نہ دینا سو نہیں، نا انصافی کیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاندار سپیچ دی، کہا کہ ان کو بکریاں اور اونٹ اور مال لے جانے کو دیجئے اور آپ مجھے لے جائیے. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مدینہ جاؤں گا، ان کو بکریاں اونٹاں سب دے ڈالو. مانتی کہ نہیں مانتی؟ آپ کو کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کہ جائیداد، اونٹ اور مال اور پاور اور سب کچھ چاہیے، ہمیں دنیا بھی نہیں چاہیے. ہمیں نبی مل جائے اور حوض کوثر کا پانی مل جائے، آخرت میں وہ ایک ہمیں نصیب ہو جائے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. چاہے وہ بلڈوز کر دے ہمارے گھروں کو، چاہے ہمارے بچوں کو UAPA کیس لگا کر اندر کر دیں، چاہے ہمارے بچوں کو IIT اور IIM سے نکال دیں اور نکالے ہیں، چاہے وہ نکال دیں، ہم نہ کیا ہونا؟ نبی کی دعا، اے اللہ تیرے نبی کی دعا میں میرا نام بھی شامل کر دے، میرے لیے کافی ہے. اے اللہ وہ حوض کوثر کا یہ گھٹ پانی پنجابی پلانا میرے لیے کافی ہے، میرا غم گیا. وہ پورا کیا کی پھوڑ ڈال رہی، توڑ ڈال رہی، گھر سے نکال ڈال رہی، پڑھانے دے رہی نہیں، اسکول بند کر ڈال رہی، حجاب کا ٹینشن. کیا ٹینشن ہے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دوستوں اور بزرگوں، حضرات کرام، یہ جو جلسی ہے، یہ جو مظاہرہ ہے، اٹ از کمنگ آؤٹ آف دیئر بغض. ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کئی ساری انہوں جڑ کو ہیں. اب انہوں پورے بھارت کو ایک کرنے کی کوشش کرنی ہو رہا نہیں ان کے ہاتھوں سے. یہ لوگ کئی سا جڑ جاتی مارے، یہ کازاں کو کئی سا جاتی نا. انہوں ٹیمپلاں بھرنا تو کیا کر رہی ہیں؟ گانے، لائٹاں، بڑے زور کے کاما، کھانا کھلا کو کب تک بھی بھنگ بھی کھلا ڈالیں گے، پھر بھی آتے نہیں. کیا ابھی نہیں سکا پکا آنا جانا کون بھی پوچھ کو دیکھتا نہیں، مگر مساجد بھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد. چنانچہ اب ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس گروہ کو توڑا جائے، اس گروہ کو توڑا جائے. اب اس گروہ کو توڑا جائے اس طرح کہ یہ مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیں، جمعے کو آنا چھوڑ دیں، اپنے کپڑے اتار دیں، اپنے لباس کو تبدیل کر دیں، داڑیاں کو منڈوا دیں اور ہمارے جیسے تم بھی ہو جاؤ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی یہ لوگ رکیں گے نہیں until you follow their ways. تمہیں بھی دیوالی مناؤ، تمہیں بھی ہولی مناؤ، تمہیں بھی ذرا آ کو سلام کرو، ہم تم نہ مانتی تمہیں ہم نہ مان لو، ایڈجسٹمنٹ کی زندگی گزاریں گے. یہ ان کا تقاضا ہے. قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ they will never be happy with you until you become like them. جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت میں کہا، یاد ہے نا یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے تھے اور اپنے جیل کے ساتھیوں کو اپنے دین کو سمجھایا، اپنا دین کیا ہے سمجھایا. سب سے پہلی بات کہی، انی ترکت ملت قوم I have given up on the ways of my people. وہ کرپشن کو، وہ گندگی کو، وہ جھوٹ کو، وہ ٹکڑے ٹکڑے کو میں چھوڑ ڈالیا. بھئی میں ان کی طرف نہیں ہوں. We are not like them. ہمیں توحید کے علمبردار، ہم نبی کے سنت فالو کرنے والے، ہم پاکی اختیار کرنے والے، اندر کا تزکیہ باہر کا تزکیہ. کیا شاندار مسجد ہے، کیا پاک ہے، کتنا سمپل ہے، کتنی بیوٹی ہے، اس کو جانے. ہم اس کو چھوڑ دیے، انی ترکت ملت قوم، اور اس قوم کو چھوڑ کر واتبعت، اتباع کیا، ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ہم وہ لوگ ہیں. Let us understand who we are. We are not like them. We are different. And let us assert our difference. Not be embarrassed about it. انہوں بولے کر کو داڑیاں منڈا لو، انہوں بولے کر کو کپڑے بدلا لو، انہوں بولے کر کو ان کے دیولیان کو چلے جاؤ. یہ کیا ہوتا ہے؟ We are different. ہم مان کر نکلے ہیں. دوستوں، اور اس جنگ کے اندر انہوں نے دیکھا
کہ ایک چیز جو مسلمانوں کو جوڑی ہے، اور اس پر نوٹ کر لیجئے، چاہے کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہو، چاہے کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہو اور حج کرتا ہو، مگر نبی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، نبی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، تو وہ خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کو مانتا ہو مگر نبی کی محبت نہ ہو، اور محبت ایک عجیب چیز ہے، تمہارے جان سے، تمہارے مال سے، ہر تمہارے بابا سے، تمہارے اماں سے سب سے زیادہ پیار اگر ہمیں مسلمان کو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جان جائے، مال جائے، عزت جائے، لٹ جائے، اماں مر جائے، بابا مر جائے، بیٹا مر جائے، نبی کو کوئی کانٹا نہ لگے، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ ایک صحابی رسول، ان کو اپنے ایمان کے اوپر کفار مکہ نے ٹارچر کیا، ایک ایک انگلی کو لے کر کانٹا، پہلے تو پلر سے بندہ لے، پتھر مارے، انہوں مرے نہیں، پھر ایک ایک انگلی کا ایک ایک حصہ ایک ایک جوڑ کر کو کاٹے 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 کاٹے، رولا رولا کو کاٹے، ہر بار کاٹنے پر پوچھا ایمان لائے؟ ہاں میں ایمان لاتا ہوں۔ آخر میں جان جا رہی تھی، پوچھا اب بھی وہ رسول کو اتنی اتباع کرتا ہے؟ کیا شاندار باتیں وہ صحابی نے اس وقت کہی تھی، کہا اللہ تعالیٰ مجھے، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے 50 جان دے دے اور 50 بار تمہیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، مجھے یہ منظور ہے، اللہ کے رسول کو یہ کانٹا نہ چبھے، مجھے منظور نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ یہ محبت رسول۔ اب یہ لوگ لا کر کارٹون بنائیں گے، سوامی شردھانند غلیظ کتاب لکھیں گے 1925 میں، تسلیمہ نسرین کتابیں لکھے گی، سلمان رشدی لکھے گا سٹانک ورسز، اور یہ شروع سے 1500 سال سے چل رہا۔ ابو لہب نے، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جڑ کٹا کہا، بچے نہیں، اولاد نہیں ہے کہا، مجنون کہا، کاہن کہا، جھوٹا کہا۔ یہ پرانا ہے، کرنی سا کئی کو تم نہ غصہ آ جان دے، اور غصہ ایمان کے خلاف ہے، غصہ ایمان کے خلاف ہے۔ دکھ تو ہمیں ضرور ہوتا ہے مگر غصے میں مشتعل ہونا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغیظ۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم تقوی رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، کبھی غصے میں نہیں آنا، غصے کو پی جاؤ، غم ضرور کرو، مشتعل مت ہو جاؤ۔ Don't get excited. Control yourself. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ۔ قرآن مجید میں ایک ایک آیت میں اس سارے سینیریو کا سلوشن دے دیا۔ اے مسلمانوں مشتعل مت ہو، ہولڈ یور سیلف، بائنڈ یور سیلف ٹوگیدر۔ ایسا جم کو بیٹھی نہیں، ایسا جم کو بیٹھ جاؤ نو ہار جاتا۔ بائنڈ یور سیلف، رابطو، ربط میں رہو، ٹائی یور سیلف، ایک دوسرے کے ہاتھوں پکڑ لو، واتقوا اللہ، مگر اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ان کے حملے سے تم بھی ان پر حملہ مت کرو، تم ان کا مذاق مت اڑاؤ، تم ان کے مورتیاں کا مذاق مت اڑاؤ، کہیں وہ اللہ کا مذاق نہ اڑا دے نادانی میں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ Never make fun and insult all those things، چاہے وہ پرائیویٹ پارٹس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرمگاہیں کیوں نہ ہو جس کو وہ پوچھتے ہیں۔ قرآن نے کہا اس کا مذاق مت اڑاؤ، کہیں نادانی میں وہ اللہ کا مذاق نہ اڑا دے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو اس عمل پر خوش کر دیا، ان کو اچھا لگ رہا ہے، وہ شرمگاہ کو، پتھر کو، جھاڑ کو، بندر کو پوجنا ان کو اچھا لگ رہا ہے۔ لیٹ اٹ بی، ہم متقی ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم الگ ہیں، ان کو کرنے دیجئے،
ہم دعوت ضرور دیں گے, ہم اس سے اتفاق ضرور نہیں کریں گے, مگر اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیں گے, پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیں گے. یہ ان کا طریقہ ہے. انہوں بھی ویسے ہمیں بھی ویسے, فرق کیا جی پھر؟ انہوں جو کرتی ہمیں جو کرتی کیا؟ بندر ہمیں نبی کو فالو کرنے والے بندر آنے, انہوں کرے تو ہمیں بھی کرنا. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ان کے طریقے الگ ہیں, ہمارے طریقے الگ ہیں. یہی تو ہماری شان ہے. دوستو, یہ جو ڈیبیٹ آج فریم کیا جا رہا ہے, them versus us, یہ ڈیبیٹ فریم کیا جا رہا ہے, ان کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو بلڈوزر چلا رہے ہیں, جو اہانت رسول میں میڈیا میں آ رہے ہیں, وہ لوگ جو لاز پاس کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو اندر کر رہے ہیں, بے شک وہ دشمن اسلام ہے. مگر قرآن و حدیث پڑھ لیجئے, قرآن و حدیث پڑھ لیجئے اور دیکھیں گے آپ کہ سب سے بڑا دشمن وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کو نہیں ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھے. ارے ہم ہیں, ہم خود ہیں, ہمارے اعمال ہیں جس کی بدولت اللہ نے یہ عذاب ہم پر دیا. یہ جو سچویشن لایا, کیا خوب کہا اقبال نے, کہا ہاتھ بے زور ہے, ہاتھ میں دم نہیں, طاقت نہیں, جیب میں کاسا نہیں, ہاتھ بے زور ہے. الحاد سے خوگر, الحاد سے خوگر اپنے دل ہے. یہ دل میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. وہ بعد میں سبھی الحاد سے, شرک سے, کفر سے یہ دل میں بیٹھا ہوا ہے. امتی, اس کو غور سے سنیے, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. انہوں نے ہمیں نبی کا مذاق اڑا رہی سو, ہمیں اڑا رہی سو. روڈا میں چیخا مار لے کو, ویلیاں کر لے کو, گندگی کر لے کو, گالیاں دے لے کو, جھوٹے باتاں کر لے کو, غصے کا مظاہرہ کر لے کو. کیا بھی علم نہیں, کیا بھی محنت نہیں, کیا بھی سیکریفائس نہیں, صبح کو نماز کو نہیں, مسجداں بھرے نہیں. پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو جو ان جیسے بن گئے, مال خرچ نہیں کیا, جان نہیں لگایا, کہا ضربت علیہم الذلۃ, I will make you powerless and ذلیل. والمسکنۃ, تم نہ بھکاری بناتا ہوں, مسکین بناتا ہوں. وباؤ بغضب من اللہ, اور اللہ کا غضب تم پر ہوگا. پھر کہا ایسے لوگوں کو جو صبح کو اٹھتے نہیں, محنت کرتے نہیں, خوب خالی بریانیاں کھانا, پھرنے کو, شادیوں کو, بنگلور میں ہمیں 100 کروڑ نہیں, 500 کروڑ نہیں, 1000 کروڑ مہینے کو خرچ کرنی, سال کو خرچ کرنی. اللہ کے رستے میں, ہمارے آنر کے ڈیفنس میں انہوں بلڈوزراں کرے. 4 گھراں بنانے 20 لاکھ روپے ہوتی ہیں. 20 لاکھ روپے دیو نا بھی, جا کوئی گھر بنا کو دیں گے ان کو. اے صاحب, کیا کی صاحب, ٹینشن صاحب, ٹھیک ہے, جاؤ گھومتے رہو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم مال خرچ کرنا نہیں چاہتے, تم مال خرچ نہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو کیا ہوگا؟ فما جزاؤ, کیا جزا دوں میں ایسے لوگوں کو جو محنت کرتے نہیں, جو پیسے دیتے نہیں, جو پڑھتے نہیں, جو صبح کو اٹھتے نہیں, جو مسجدہ میں نہیں آتے, کیا جزا دوں تمہیں؟ بولو کہ اللہ پوچھتا فما جزاؤ من یفعل ذالک, ایسے عمل کرنے والوں کو ہم کیا کریں بھائی؟ میں کر لوں سب, تمہیں کر لوں سب, تمہارے ہاتھوں سے تمہیں کر لے رہی, انہوں نہیں کر رہی, ہمیں ہمارے ہاتھوں سے کر لے رہی. فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا, except humiliation in this world. وہ یوم القیامت, اور جب واپس قیامت کے میدان میں جائیں گے, اشد العذاب کہا, یہاں ذلت وہاں عذاب. دوستو,
میرا وقت ختم ہو گیا. کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں تھیں، مگر یہ بات کہ ہم ان حالات میں اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حق کو قائم کرنے آئے ہیں، انصاف کو قائم کرنے آئے ہیں، توحید کی دعوت کے لیے آئے ہیں، اور انسانوں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے ہم آئے ہیں. یہ ہمارا پوزیشن ہے، یہ ہمارا کام تھا. انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، جاب لینا، پیٹ میں کھا لینا، اس کے بعد ریٹائر ہو کر شادیاں کر لے کو مر کو چلے جانا، اس کے لیے ہم پیدا چلے گئے. وہ تو سب جنے کرتی، کتے بھی کرتے. انسانوں کا، ایمان والوں کا، امتیوں کا، نبی کے پیرووں کا کام یہ تھا کہ توحید کی مشعل لے کر دنیا میں اس کا نور پھیلائیں. ہماری ذمہ داری یہ تھی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہماری ذمہ داری یہ تھی یدعون الی الخیر، خیر کے ہم وہ بن جائیں، جہاں کہیں خیر ہو ہم مسلمان نظر آئیں. They are the doers of good. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಸಾಬ್ರು, ಏನು ಭಯ ಆಗಿಯ, ಏನಿಲ್ವಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಂತ ಸಾಬ್ರ್ರೆ, ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಾ? ಬಹಾರ ತಿನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾರ ಪ್ಲೇಟು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್. क्या खुशी फैलती इस दुनिया में, क्या खुशबू फैलती थोड़ी सी अगर सुन्नत, थोड़ी सी नबी की हम पैरवी कर लेते. लास्ट बात दोस्तों, मिल्लतों की कमजोरी की एक वजह मैं बताता हूं जो कुरान मजीद में मिलती है, वो ये अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम. You will become weak if you dispute with each other, if you stop obeying Allah and His Prophet and the leaders. obey कीजिए, माने बात को. जैसा एक अल्लाह अकबर पर रुकू और सजदे में चले जाते हैं, जैसा एक अल्लाह अकबर पर उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसा नमाज के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्या भी झगड़ते नहीं, तू फर्स्ट की मैं फर्स्ट की, मैं यहाँ खड़ना तू वहाँ खड़ना, लड़ते नहीं ना हमें. वही सच हारे मामले में एक अमीर शरीयत ने कह दिया आ जाओ तो हम आ जाएंगे. ये वादा कीजिए आज, हुज्जत मत करो. मेरे ख्याल में बंद करना बरोबर नहीं है, तुम्हारा ख्याल रख ले जी तुम्हारे पास. अगर मुसलमान है तो मान जा, सर झुका ले. तुम्हें जब अमीर शरीयत होती तुम्हें करो क्या करना सो. आज उन्होंने बोल रही मानो उस बात को, एक अमीर की इताअत कीजिए, वरना वो लोग हमले ही हमले करते रहेंगे. जब कोई मिल्लत एक हो जाती है इस तरह मानने वाली, सुनने वाली, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रखू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म. इख्तिलाफ करना, तफरीक़े डालना ईमान आने के बाद, उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम कहा कुरान मजीद. दोस्तों, बातें बहुत हो गई. ईमान को ताज़ा करें, अपने आप को पहचानें, नुसरत दीन में अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, उन मजलूम बंदों के लिए खर्च करें, उनके घरों को बंधवाएं. तो वो बच्चे जो जेलों में हैं उनका दुख रखिए, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं. कुछ तो उनके हक में दुआ कीजिए, कुछ तो 100 रुपए दो ना जी महीने को. जो कौम 100 रुपये नहीं देती महीने को, इस वास्ते ज़कात में वो नहीं, वो उनको हेल्प करने नहीं करे तो ऐसा थुका ले. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ईमान जागा होगा, ईमान के अंदर ताकत आई होगी. क्या गम है हमारे लिए जन्नत है. इन्ना आतैना कल कौसर, हमारे लिए कौसर, हमारे लिए अर्श का साया है. वो लोग जो इस रास्ते पर चलें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.